کہ بنی ہاشم کو ہونا چاہیے مکے کے سٹی سینٹر، اور جو مدینے میں ہونا چاہیے وہ مکے میں ہوا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ رسول مدینے کے سٹی سینٹر میں رہتے ہیں، چنانچہ رسول کے گھر جانے کے لیے آپ کو مارکیٹ میں سے گزرنا پڑے گا۔ تو پیغمبر کے آگے آگے ایک یہودی بزنس مین جا رہا، اس کا کام ہے کاروں کا، کار کا کام ہے۔ اس زمانے کی کار ہوتی ہے گھوڑا، اس زمانے کی گاڑی یہی ہے۔ بہترین گھوڑے بھی ہوتے ہیں جیسے مرسیڈیز وغیرہ ہوتی ہے، اور تھرڈ کلاس بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے کے کار کے بزنس کا مقصد ہے کہ گھوڑے۔ اب تو آپ امریکہ میں آ گئے، کسی عالم کے پاس آپ کو گاڑی نظر آ جائے یا کار تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا۔ انڈیا پاکستان میں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا کام ہے پیدل چلنا، اس کے بعد اگر کوئی کار یا گاڑی آ گئی تو پہلا خیال آتا ہے کہ یہ ہمارے خمس سے دی گئی۔ اچھا تم نے کتنا خمس دیا؟ 100 روپے دیے۔ 100 روپے کے اندر یہ 2 لاکھ کی گاڑی۔ لیکن خیر اب وہ تو شیطان بہت طرح سے بہکاتا ہے، اجتہاد اور تقلید پر جو مجلس ہوگی اس میں مزید اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ لیکن معصومین میں سے ہر ایک کے پاس گھوڑے تھے، اور ایک نہیں کئی گھوڑے تھے، اور ہر ایک کے پاس اونٹ تھے، اور ایک نہیں کئی اونٹ تھے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ آگے آگے ایک یہودی بزنس مین جا رہا ہے جس کا گھوڑے کا کام، اور بہترین ایک گھوڑا لے کے وہ جا رہا ہے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے۔ اب میں تو آج بھی آسٹریلیا میں رہنے کے باوجود کوئی گاڑی واڑی نہیں ہے میرے پاس، تو مجھے کار کے بارے میں نہیں پتا۔ یوتھ کو بڑا کریز ہوتا، تو اب کون سی زیادہ مشہور گاڑی ہے؟ ہماری ایج کے اعتبار سے مرسیڈیز ہی کو ہم لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو بڈھے لوگوں کی گاڑی ہے۔ خیر تو بڈھے جوان کی بحث چھوڑیے، خلاصہ یہ ہے کہ بہترین گھوڑا۔ پیغمبر نے اس کو روک لیا، کہا بہت اچھا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کیا قیمت؟ نیگوسیشن ہوا، طے ہو گیا، صرف اتنی سی بات، ڈن۔ پیمنٹ مدینے پہنچ کے ہوگا، اتنا کیش تو اس وقت بھی کوئی لے کے نہیں چلتا۔ اب وہ جو بزنس مین ہے بڑا خوش، بھئی یہ اتنا قیمتی گھوڑا، ایکسپینسو کار لے کے گیا۔ یہ ایکسپینسو کار روزانہ نہیں بکتی، پتہ نہیں کتنے دن میں مدینے جاتا تب جا کے یہ گاڑی بکتی، یہاں تو مارکیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے سودا ہو گئے۔ بہت خوش، تو وہ خوشی کے عالم میں تیز چل رہا، مارکیٹ میں پہلے پہنچ گیا۔ اینڈ آف دا مارکیٹ رسول اللہ کا گھر، مسجد النبوی، پیغمبر پیچھے آ رہے ہیں۔ اب جب وہ گھوڑا لے کے مارکیٹ میں گیا تو ہر ایک کوئی گھوڑا پسند آ گیا، لوگوں نے روک لیا، کہا کہ بھائی یہ کتنے کا دو گے؟ اب یہاں کا ماحول چھوڑیے انڈیا اور پاکستان، تو اب لوگوں نے خود پرائس آفر کرنا شروع کی۔ جب وہ خاموش رہا، اور اب جو پرائس آنے لگی وہ رسول اللہ کی پرائس سے زیادہ تھی، تو لالچ تو ہر انسان میں آ جاتی ہے۔ اس نے سوچا کہ مثلا 1 ملین کی یہ چیز میں نے بیچی ہے، 1.5 ملین کا گاہک سامنے کھڑا ہے، وہ خود سے آفر کر رہا۔ پیسے کی محبت تو بہت بری محبت، ہم اسے کیا کہیں گے، وہ تو نان مسلم تھا۔ یہاں مومن کو دیکھی، شہزادی کا کلمہ پڑھنے والے کو دیکھی، شہزادی کے نام پہ جان دینے والے کو دیکھی، خمس کے نام پہ $10 دیتے ہوئے بھی جان نکلتی۔ بہت سارے لوگ آج کل خمس دینے لگے، لیکن اسٹل ہماری قوم کی میجورٹی آج بھی خمس نہیں دیتی، جبکہ خمس کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے، یہ حق فاطمہ، خاص شہزادی کی اولاد کے لیے اللہ نے اس کو رکھا۔ بلکہ عجیب بات، اہل بیت، اعلان غدیر، من کنت مولا، کربلا، یہ ساری چیزوں سے آج کی مجلس شروع ہوئی تھی نا۔ کہا اس کو مانتے ہو؟ مانتے ہیں۔ اس کے لیے کیا قربانی دو گے؟ کہا جان دے دیں گے، اولاد دے دیں گے۔ تو بھائی $100 میں $20 دے دو، کہا کیش نہیں دیں گے، جان لے جائیے، اولاد لے جائیے۔ آج بھی خمس کے نام پر لوگوں کے پاس کتنے ایکسکیوز ہوتے ہیں، جن میں ایک ایکسکیوز آگے جا کے مرجعیت کے اگینسٹ بھی بن جاتا۔ ہاں بھائی ہم تیار تو ہیں خمس دینے کو، مگر ان کو دیں، یہاں تو پیسہ ہمارا ویسٹ ہو رہا۔ بلکہ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو خمس دیتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں اچھا لگے گا، ہم بھی تو عقل رکھتے ہیں نا، کامن سینس ہے، جہاں ہم دیکھیں گے کہ تبلیغ ہو رہی ہے، دین کا کام ہو رہا، ہم خود خرچ کریں گے۔ خمس دے کر بھی اپنے خمس کو ایک طرح سے ویسٹ کر رہے ہیں۔ بٹ تو آ گیا نا، بہت دیر بعد آیا لیکن آ گیا۔
کہ آج کی مجلس میں بہت ساری باتیں آ گئی. تو جب ایک مومن کی یہ حالت ہے, ایک غدیری کی یہ حالت ہے, ایک کربلائی کی یہ حالت ہے, زہرا کے نام پہ اولاد قربان کر دینے والے کی یہ حالت ہے, تو اگر وہ نان مسلم کے دل میں لالچ آ گیا تو کوئی تعجب نہیں ہے, وہ بات کرنے لگا, کیونکہ اب سامنے سے پرائس آ رہی ہے, بات کرنے لگا. اس نے 1.5 ملین کا ہے, اس نے 1.6 ملین کا ہے, اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی آج بیچوں. اتنی دیر میں رسول اللہ انٹر ہوئے مارکیٹ میں. پیغمبر نے اسے دیکھا, کہا یہ کیا کر رہی, تو میری چیز ہے, میں خرید چکا ہوں, ڈن ہے, خالی پیمنٹ کرنا تھا, پیمنٹ لو, ڈیلیوری دو اور جاؤ. ایک صاف مکر گیا, کہنے لگا کہ نہیں, سودا ڈن نہیں ہوا تھا, خالی بات ہوئی تھی, میں نے کہا تھا بعد میں ڈیسیژن لوں گا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ تو غلط کہہ رہا. دیکھیں اسلام میں ایک بہت اہم حکم ہے, کربلا اسی کا نام. کربلا کو بہت ہی اگر ہم شارٹ کریں, سمرائز کریں تو ایک جملہ یہ اسلام کا حکم. نہ ظالم بنو نہ مظلوم. ظلم کرنا بھی نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ظالم ظلم کرے اور تم بس آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ہر ظلم برداشت کرو. مظلوم بھی نہیں بننا ہے, مقابلہ کرنا ہے جہاں تک اللہ نے طاقت دی. میدان کربلا کا سب سے بوڑھا صحابی سعید ابن جبیر, جو آج کل ایک بہت مشہور بیماری ہے پارکنسن ڈیزیز, اس سے ملتی جلتی بیماری. ہاتھوں میں راشا ہے, ہاتھ کانپتے ہیں, نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں نہ تیر, لیکن وہ بھی مقابلہ کرنے کے لیے آیا اور مقابلہ کیا. یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو مرنے کے لیے آیا ہوں, آؤ اور آ کے مجھے میری گردن کاٹ دو. تو یہ اسلام کا ایک حکم ہے کہ ظالم بھی نہیں بننا, مظلوم بھی نہیں. پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی فراڈ کر رہا, آج اس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ 10 اور آدمیوں سے فراڈ کرے گا, یہیں پر اس کو روک دو. یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے. مولا نے جو نہج البلاغہ میں آقا حسن کے نام وصیت نامہ لکھوایا, اس میں ایک جملہ کہ معافی بہت اچھی چیز مگر غلط آدمی کو معاف نہ کرنا, جس کی وجہ سے اس میں اتنی ہمت آئے گی, وہ جسارت کرے گا, وہ دوسروں پر ظلم کرنے لگے گا. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو معاف کرنے کا مقصد ہے ان کو اور انکریج کرنا اپنے ظلم میں. پیغمبر نے کہا تو غلط کہہ رہا. اس نے پھر وہی بات کہی جو کامن سینس, کہا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن ڈن ہو گئی تھی, سودا ہو گیا تھا, اور میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوا تھا. کوئی وٹنس, چیز تو اس کی ہے, گھوڑا اس کا. اگر پیغمبر نے خرید لیا تو اس کا کوئی وٹنس ہونا چاہیے. اب پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا, مارکیٹ میں سارے کے سارے جو بائر تھے وہ تو مسلمان تھے, وہی لوگ کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے. پیغمبر نے دیکھا اور کہا کہ بھئی تم میں سے کوئی میرا وٹنس بنتا ہے کہ میں نے یہ گھوڑا خرید لیا. اب ہر آدمی پریشان ہوا. دیکھیں کچھ لوگ متقی ہوتے ہیں اور کچھ سپر متقی ہوتے ہیں. اب ہر آدمی پریشان ہوا, یا رسول اللہ آپ کی بات صحیح ہوگی لیکن ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے ہم اس میں کیسے وٹنس بن جائے. آخر وہی حالت ہوئی جو میدان خندق میں تھی کہ پیغمبر نے نام لینا شروع کیا, اچھا تم میرے وٹنس بنو. نام سے بھی فائدہ نہیں ہوا, نہیں ہم بہت ہی متقی آدمی ہیں, ہم نے جو چیز نہیں دیکھی, جو جب ہم وہاں موجود نہیں تھے, ہم گواہی نہیں دے سکتے. پیغمبر بھی مزے لے کے ہر ایک سے بات کر رہے ہیں. اتنے میں یہ خزیمہ ابن ثابت وہاں سے گزرے, پیغمبر نے روک لی, کہا کہ اے خزیمہ کیا تم میرے وٹنس بنو گے کہ گھوڑا میں نے خریدا؟ کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا آپ نے خریدا, آئی بیئر وٹنس. اچھا آپ دیکھیے رسول کو ایک مسئلہ سمجھانا تھا, بات گھوڑے کی نہیں تھی. اگر بات گھوڑے کی ہوتی تو پیغمبر اب اس نان مسلم سے کہتے یہ آ گیا وٹنس بتاؤ, نہیں اس کو تو چھوڑ دیا. جو پیغمبر کا فیور کر رہا ہے نا, پیغمبر نے اسی سے کراس کوسچننگ شروع کر دی. یا رسول اللہ اتنے بڑے مجمع میں ایک آپ کے فیور کا نکلا اور آپ اسی کے پیچھے پڑ گئے. کہا کہ اے خزیمہ تم تو تھے ہی نہیں, مجھے بھی پتا ہے تمہیں بھی پتا ہے, پھر تم نے کیسے گواہی دی؟ لوگ میری مجلس کے بارے میں بھی ایک جملہ کہتے ہیں, کہا رسول اللہ کہا مجھ جیسا جائے. مولانا ہمیں آپ کی مجلس اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ دوسرے لوگ آتے ہیں وہ دوسروں کو برا کہہ کے چلے جاتے ہیں, آپ آتے ہیں آپ تو ہم ہی کو برا کہنے لگتے ہیں. تو اب جو آدمی آیا بیٹھا بیچارہ اتنی رات گیا, معلوم اسی کو برا کہا جا رہا, کون سنے گا مجلس؟
لیکن اللہ کے رسول خود احمد سے کہہ رہے، ان سے کچھ نہیں کہا. جنہوں نے پیغمبر کا فیور نہیں کیا ان سے کچھ نہیں کہا، اس سے کہنے لگے کہ تم نے کیسے گواہی دی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس لیے گواہی دی کہ یہ تو ایک گھوڑے کا مسئلہ ہے، گھوڑے کی کیا ویلیو ہے. آپ کے کہنے پر بغیر دیکھے ہم نہیں تھے، صرف آپ کے کہنے پر ہم نے اتنی بڑی بڑی باتیں مانی. آپ نے کہا میں رسول ہوں، ہم نے مانا. آپ نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مانی. آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا قیامت ہے، ہم نے مانا. ہر چیز ہم نے آپ کے کہنے پہ مان لی، اور ایک گھوڑے کے مسئلے پر ہم یہ آرگومنٹ شروع کر دیں کہ ہم تو تھے ہی نہیں، آپ کی بات مانے تو کیسے مانے؟ پیغمبر نے کہا انتا ذو الشہادتین، آج سے تم ایک گواہ دو کے برابر ہو، تمہاری گواہی ایک ہو مگر از اکول ٹو 2، یعنی کمپلیٹ گواہی ہے. یہ اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ من کن تو مولا کا مطلب ہے.